پیر محل کے غیور مسلمانوں، پوری دنیا تک آواز آ رہی ہے سننے والوں، کوئی آدمی کسی عام سے فنکشن کے اندر جاتا ہے، سادہ سا لباس پہن کے جاتا ہے، کہیں حاضری لگوانی ہو دکان سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، کہیں اس نے اپنے آپ کا کہیں جا کے کچھ لکھوانا ہو، کہتا ہے بس میں نے روٹی کھانی کوئی نہیں، تو دکان پہ بیٹھ میں گیا بھی آیا۔ لیکن جب کوئی خاص اہتمام رشتہ داروں میں خاندان کے اندر پروگرام ہوتا ہے تو میرے عزیزوں کپڑے بھی سلواتا ہے اور اپنے آپ کو ہر طریقے سے بناتا سنوارتا ہے۔ اگر اور ہی خاص وی آئی پی کوئی پروٹوکول ملنا ہو تو میرے عزیزوں لباس بھی اعلیٰ بنائے گا، اپنے جوتوں کو بھی اعلیٰ بنائے گا، چہرے کو رنگ نسل صورت کو اعلیٰ بنائے گا۔ میرے عزیزوں اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کا انتخاب کرے گا، کہیں نہ کہیں سے کرائے پہ گاڑی ہائر کر کے لے کے آئے گا۔ یہ انسان ہے، فطرت ہے۔ فرمایا میرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معراج تو میں تجھے وہ کرواؤں گا جو آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو اللہ نے معراج نہ کروائی، لیکن فرمایا میرے نبی جوتے بھی وہی پہن کے آئے گا جن جوتوں سے مکے کی گلیوں میں پہن کے چلتا ہے، کپڑا بھی وہی پہن کے آئے گا جس کپڑے میں تو نے عشاء کی نماز پڑھی آئی ہے۔ میرا پیغمبر تو وہ لباس وہ کردار اسی حالت کے اندر آئے گا۔ بس سفر کا آغاز کرنے سے پہلے میں تجھے وضو کرواؤں گا تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جب کسی نے ایک کام کا آغاز کرو تو اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ میرے پاک گھر میں آنے کے لیے، میرے سے ملاقات کرنے کے لیے ہاتھ دھونا شرط ہے، منہ دھونا شرط ہے، میرے آگے سجدہ کرنے کے لیے اپنے منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا، ناک کا استنشاق کرنا، کانوں کے اندر خلال کرنا، کانوں سے پیچھے حصے کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، چہرہ ہاتھ منہ پیر دھو لینا۔ جس طرح دنیا والوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہو، میرے سے ملاقات کرنے کا طریقہ یہ ہے، بندے وضو کر کے جہاں جہاں پانی ڈالے گا، جسم کے جس حصے کے تیرے سے گناہ سرزد ہو گئے، وضو کے پانی کی برکت سے وہ گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا ساری کائنات کی، میرے عزیزو فزکس کیمسٹری، ساری کائنات کی بایولوجی زیالوجی، ساری کائنات کی دھری رہ گئی۔ دیکھو بغیر تجربے کے جا رہا ہے، بغیر سائنس کے جا رہا ہے۔ او لوگو جہاں تمہاری سائنس کام نہیں کرتی، جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آ کے رک گئے، کہنے لگے میری التہا ہو گئی، فرمایا او نوریوں کا سردار تو قدم نہ اٹھائیو، اگر تو قدم اٹھائے گا تو اپنی ذمہ داری پہ اٹھانا، آج اسے میں اوپر بلاؤں گا تو دیکھتا رہ جائے گا جس کے سر پر میں نے آج ختم نبوت کی پگڑی رکھنی ہے، جسے میں نے نبیوں کا سردار بنانا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جاگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے، بعض جگہ آیا میرے پیروں پہ پر مارا، بعض جگہ آیا اپنے ہونٹوں کو میرے پیروں پہ رگڑنا شروع کر دیا اور عرض کی کملی والے آج پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا یہ ملاقات وحی کی صورت میں نہیں ہوتی؟ کیا یہ میرے عزیزوں ملاقات اللہ کا پیغام دنیا میں نہیں آتا؟ غار ہرا میں جلوتوں میں خلوتوں میں کیا ملاقات نہیں ہوئی؟ فرمایا نہیں میرا حبیبہ، دکھ بھی تیرے پہ بڑے بڑے آئے، سکھ بھی تجھے بڑے بڑے اللہ نصیب عطا فرمائے گا۔ مکہ پاک کی زندگی میں جب اعلان نبوت فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا کے انسانوں میں تمہارے پاس ایک پیغام لے کے آیا، دنیا آخرت کی عزت کا خزانہ لے کے آیا، کامیابی کا تمہارے پاس میں خزانہ لے کے آیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، ایسی کامیابی لے کے آیا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 1400 سال کے بعد دنیا منہ میں انگلیاں لے کے پریشان ہو جائے گی، یہ سکون انہیں کہاں سے ملا، یہ امن انہیں کہاں سے ملا، یہ کیسے لوگ ہیں، گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی ایسے سوتے ہیں جیسے ماں کی گود میں سو رہے ہیں۔
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. آج میں پیغام لے کے آیا، اس پیغام کا بوجھ اٹھانے میں اگر آج دشواریاں آ جائے، اگر آج پریشانیاں آ جائے، اگر آج مصیبتوں کے پہاڑ تمہارے پر آ جائے، ہنس کے برداشت کر لینا. آنے والے کل میں لوگ بعد والے ہوں گے جنہوں نے تمہارا زمانہ نہیں پایا ہوگا، جنہوں نے تمہیں دیکھا نہیں ہوگا. کردار گفتار میں بتاؤں گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے ان کی زبانوں سے لگواؤں گا. یہ کون سی جماعت ہے جسے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. تم 4 دن میرے نبی کا ساتھ نبھا دو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے قیامت تک میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گا. جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، میرے عزیزو سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت شروع کر دی. اور یہ ریت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے. جب آپ کا میرا بچہ قرآن کا حافظ بنے گا، جب آپ کا میرا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل ہوگا، سب سے پہلے رشتہ داری مخالفت شروع کریں گے. اپنے گھر کے افراد ہی کہنے لگ جائیں گے لے تجھے اور کوئی کام نہیں ملا، یہ تو فارغ وقت میں پڑھوا لینا، شام کو کسی قاری صاحب کو گھر میں بلا کے پڑھوا لینا. دوپہر کو جب بچہ آئے گا 1-1.5 گھنٹہ اس تعلیم کے لیے کافی ہے. اور لوگوں اگر یہ تعلیم 1-1.5 گھنٹے کے اندر تیرے میرے سینے میں آتی تو پروردگار عالم 13 سال مکے کی زندگی میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر نہ پڑواتا. 13 سال تک تکلیف برداشت کی. یہ کوئی ایک آدھ دن کی محنت ہے. دنیا آخرت کے خزانوں کی کنجی پروردگار عالم نے اپنے قرآن میں رکھ دی ہے. برادری کی سب سے پہلے مخالفت. آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ قرآن پاک پڑھ رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے. اور نہیں اور کچھ نہیں کرتا. اسکول آپ نے بچے کو پڑھایا نہیں. یار تو اپنے بچے کا مستقبل ضائع کر رہا ہے. ہم نے بڑے بڑے مدرسوں کے اندر دیکھا قرآن کا حافظ بننے کے بعد بچے اپنا مستقبل ضائع کر دیتے ہیں. یہ تو کام خراب ہو گیا. بچے کو اسکول پڑھاؤ، دنیا کے بہترین اسکول ہیں. اب تو ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو دنیا کا نظام ملتا ہے. یہ ضرب لگی دل پر اور انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. بندہ ذرا مستقل مزاج ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، شیطان حملہ ماں کی گود کی طرف کرواتا ہے. تو نے اسے ڈاکٹر نہیں بنانا، تو نے اسے وکیل نہیں بنانا، تو روٹی پاڑ جماعت بنائے گی، اسے ملا بنائے گی، رشتے کون دے گا، اسے نوکری کون دے گا. اللہ اکبر. مارکیٹ کے اندر جا ایک سے ایک لباس ہے، طرح طرح کا برہنہ لباس ہے، نیم برہنہ لباس ہے. اگر یہ قرآن کا حافظ بن گیا تو اپنے بچوں کو اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں کہاں سے دیکھے گی. اٹیک کیا ماں کے اوپر. تیرا تو ایک ہی ایک ہے، اگر یہ بھی تیرے ہاتھوں سے نکل گیا یہ باغی بن جائے گا، یہ دہشت گرد بن جائے گا، یہ مجاہد بن جائے گا. نہ پڑھا قرآن تیری عظمت پر جاؤں، قرآن تیری حقانیت کے اوپر قربان جاؤں. او لوگوں ایمانداری سے بتاؤ، تمہیں جتنے دنیا کے اندر قرآن والے نظر آئے، کوئی ایک بھی دہشت گرد دکھا دو، دہشت گرد کا خاتمہ کرنے والے تو نظر آئے، لیکن دنیا سے بے وفائی کرنے والے نہیں آئے. جن کے سینے میں اللہ نے قرآن اتار دیا وہ دنیا والوں کے لیے بھی وفا والے بن گئے. اور میرے عزیزوں خدا کے قرآن اور دین کے ساتھ بھی وفا والے بن گئے ہیں. اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بناؤ. کتنا بڑا اعزاز ہے. فرمایا جس کا بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے وہ نور نبوت کو نہیں، علوم نبوت کو نہیں. فرمایا جس کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، اپنے دل سے لے کر اپنی روح تک اس ایک بالش کے حصے میں اس نے نبوت کو جمع کر لیا ہے. نور نبوت نہیں، نبوت کو جمع کیا. علوم نبوت نہیں، نبوت اس کے سینے کے اندر آ گئی. صحابہ اکرام کی نظریں اٹھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سینے میں نبوت آ گئی تو کیا ہم انہیں نبی کہیں گے؟ فرمایا نبی تو نہیں کہیں گے، وارثان نبوت کہیں گے۔ ان کے اور نبیوں میں فرق یہ ہوگا، ان پہ وحی نہیں آتی، نبیوں کے اوپر اللہ کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے۔ فرق ہی صرف یہ رہے گا، بس صرف اتنا فرق رہے گا کہ ان کی طرف وحی نہیں آتی، میری طرف وحی آتی ہے، لیکن پوری نبوت میرے سینے سے نکلی ان کے سینے کے اندر منتقل ہو۔ یہ قرآن کے حافظ کا اعزاز ہے میرے بھائی، کہ اس نے نبوت کو اپنے سینے میں لے لیا۔ وارثان نبوت ہے، وارثان علم دین ہے۔ روٹی ان کی تمہارے ذمے، کھانا تمہارے ذمے، کپڑا تمہارے ذمے، رہائش تمہارے ذمے۔ اچھا جی، اگر یہ بیمار ہو جائیں ان کا علاج معالجہ تمہارے ذمے۔ دیکھنا ایک وقت آئے گا دور دراز سے اٹھ کر، جنگل بیابانوں سے اٹھ کر، پسماندہ علاقوں سے اٹھ کر، او لوگوں غربت کے مارے فقیر لوگ، کچھ قرآن پڑھنے والے آئیں گے، خبردار ان کی دل جوئی کرنا، دل شکنی نہ کرنا۔ اگر ان کا دل توڑو گے تو میں آمنہ کا لال تمہارے سر اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا، انہیں ناراض نہ کرنا۔ ان کا اعزاز تو اس وقت سمجھ آیا جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کا تقاضا کیا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا تھا اور فرمایا تھا جا ابو ہریرہ تو بھی بعد میں پینا، میں بھی بعد میں پیوں گا، پہلے ان وارثان نبوت کو دودھ کا پیالہ دے کے آ جنہوں نے اپنا مال جان قربان کر دیا، اولاد چھوڑ دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو درختوں کے پتے باندھ کر صفہ کے چبوترے کے اوپر بیٹھے تھے اور ان کا پیغام یہ تھا ماں چھوٹ جائے برداشت کر سکتے ہیں، قرآن چھوٹ جائے برداشت نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ تو بعد میں کھانا، کملی والا بعد میں پیے گا، جا پہلے انہیں پلا کے لا۔ اللہ اکبر۔ جب ان صحابہ کرام نے صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والوں نے، آج بھی میرے عزیزو جہاں آدمی اعزاز سمجھتا ہے، واہ صحابہ تمہاری قربانیوں کا کیا کہنا، جس جگہ تم نے بیٹھ کے اللہ اکبر قرآن کو اپنے سینے کے اندر اتارا، آج پاکستان سے جانے والا حاجی و 2 رکعت نفل پڑھنا اعزاز سمجھتا ہے، منتیں کرتا ہے یار مجھے بھی جگہ دے دے، مجھے بھی یہاں بیٹھنے کے، اور ذرا پڑے ہوئے تیری مہربانی جگہ دے دے۔ پھر ایک اور شان قرآن کے حافظوں کی، ایک اور شان قرآن والوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالہ واپس لے کے آئے۔ یہ بات چھوڑو پیالے کا دودھ گھٹا یا بڑا، دودھ اتنا تھا یا کمی آئی، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے۔ جب سیدنا ابو ہریرہ نے سیرو کے پیٹ بھر کے پیا تو آپ نے یوں نہیں فرمایا میرا اسپیشل پیالہ لے کے آؤ، میرا VIP پیالہ لے کے آؤ جس میں میں پیتا ہوں۔ فرمایا جس کے اندر 72 طالب علموں کو بلایا وہ اس پیالے سے منہ لگا کے میں پیوں گا۔ او طلباء اکرام تمہارا تو اعزاز بڑھا دیا، ابو بکر نبی کا جھوٹا پیے، عمر نبی کا جھوٹا پیے، عثمان نبی کا جھوٹا پیے، عائشہ نبی کا جھوٹا پیے، کتنے مقدر والے قرآن والے، محمد تمہارا جھوٹا پی رہا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز قرآن کیا آپ۔ کبھی آپ اپنے آپ کو ٹوپی اور کپڑا، کبھی اپنے آپ کو شلوار قمیض میں دیکھ کے شرمندہ نہ ہونا، لباس بھی تمہیں دیکھ کے چلے گئے، کردار بھی تمہیں دیکھ کے چلے گئے، سینے والا نور بھی تمہیں دیکھ کے چلے گئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ پھر ایک اور بات کہتا چلا جاؤں، کوشش کیا کرو اپنی پاکٹ منی میں سے 100 روپیہ، میں نہیں کہتا جامعہ عثمانیہ، کہیں تمہارا دل کرے ہر مہینے باندھ دو، صرف 100 روپیہ، زیادہ نہیں، 500 روپیہ نہیں، 100 روپیہ نہیں، 50 روپے آ جایا کرو، کوئی رسید کٹانی ہے، میں اپنی حلال کمائی میں سے 100 روپے نبی کے مہمانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ او میرے عزیزو، اللہ نہ تیرے 100 روپے کا محتاج ہے، وہ تو جھانک کے دیکھتا ہے کتنا اولاد کے لیے کر رہا ہے، کتنا نبی کے مہمان کے لیے کر رہا ہے۔ کریں گے نیت اس کی انشاءاللہ تعالی، پکی نیت کریں گے۔ 100 روپے کہہ دینا قاضی صاحب رسید میری کاٹ دو ہر مہینے کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ ایک اور یہاں بات سمجھ میں،
الہ العالمین تیرے سے ملاقات کرنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا بندے جب دکان والے دکانیں بند کر دیں، کاروبار والے کاروبار بند کر دیں، روٹی کھانے والے کھانا کھا لیں، چائے پینے والے چائے پی لیں، دودھ پینے والے دودھ پی لیں، بندے جب سونے والے اپنے بستروں کے حوالے ہو جائیں اور تو ہو اور میں ہو، اس وقت ملاقات کرنے میں، دکھڑے سنانے میں تجھے مزہ آئے گا، تیرے دکھڑے سن کر حل کرنے میں مجھے مزہ آئے گا۔ الہ العالمین وہ کیسے؟ فرمایا جب 13 سال مکے کی گلیوں میں رلایا، پھر میں نے کہا میرا محبوبہ آ جا، جب خدیجہ تیری میرے پاس آ گئی، جب تیرا بیٹا چھوٹا ننھا میرے پاس آ گیا، اللہ اکبر، پریشان پریشان پھر رہے، میرے نبی کا لال، حضور علیہ السلام کا لال اللہ کے پاس آ گیا، میرا محبوبہ تیرے ہونٹوں پہ خون آیا میں نے دیکھا، تجھے لوگوں نے پتھر مارے میں نے دیکھا، تیرے پیٹ پہ پتھر بندے بھوک کی وجہ سے میں نے دیکھا، اور میرا نبی بلال دروازے پر آیا، کہا آؤ جی نماز پڑھاؤ، میرا نبی تو تہمت پہن کے بیٹھا تھا، تیرا وجود ننگا کرتا تیرے پاس نہیں میں دیکھ رہا تھا، میرے محبوبہ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں تجھے بلا کے ایسی پیار کی بولیاں ڈالوں گا، ایسی پیار کی پنگے ڈالوں گا، میرا محبوبہ جب یتیمی کا تاج پہن کر تم آسمان پہ جائے گا، میرا پیغمبر قریب بلا کے ختم نبوت کا تاج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پہنا کے واپس زمین کے اوپر اتار دوں گا۔ پریشان نہ ہو، یہ دکھ تکلیفیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، تھوڑے دن گنتی کے ہوتے ہیں، پریشان نہ ہوا کرو۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تمہیں تکلیف دے کے پریشان کرتا ہے، اللہ روٹی کی تھوڑ دے کے پریشان کرتا ہے، اللہ کرائے کے مکان دے کے پریشان کرتا ہے؟ سوچی نہ پیا کرو۔ الہ العالمین پھر پریشان نہیں کرتا، تکلیفیں روٹی ذریعہ معاش کی، کاروبار کی بندش کی کیوں آئی؟ فرمایا میرے بندے کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن پہ تجھے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میں تھوڑا سا تجھے پریشرائز کر کے تیرے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ کیوں؟ کہ قیامت کے دن کیا تو نے میرے سامنے نہیں آنا؟ میرا تو پورا ارادہ ہے میں تجھے گناہوں سے پاک لے کے آؤں تاکہ تو میرا بھی دیدار کر سکے، میرے محبوب کا بھی دیدار کر سکے۔ حوض کوثر پر نہیں کھڑے ہونا فرشتوں کے ساتھ، میرے نبی کے خاص یاروں کے ساتھ تجھے کھڑے نہیں ہونا، اس لیے میں تجھے دنیا کے اندر تھوڑی سی کیونکہ تجھے اس اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ دنیا کی جو جگہ ہے وہ تیرے لیے ہمیشہ کی نہیں، ایک وقتی طور کا ٹھہرا ہوا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، آرام فرما رہے ہیں، بعض جگہ ہے ام ہانی کے گھر میں، بعض جگہ ہے سین میں ہر میں، اور بعض جگہ ہے اپنے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا جا اٹھ جو، لباس اتارنے کی بدلنے کی ضرورت نہیں، جوتا نیا لینے کی ضرورت کوئی نہیں، ٹوپی پگڑی بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں، محبوبہ اسی حال میں آ جا۔ اگر آپ کے کپڑے بدلوائے گئے محبوب کپڑے کا شان علیحدہ ہو جائے گا، تیرا شان گھٹ جائے گا، تو اسی گدڑی پوش لباس کے اندر آ جا، اسی ٹاکیوں پیمند والے لباس کے اندر آ جا۔ دنیا والوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں بے شک ٹاکیوں والا لباس کیوں نہ ہو، او لوگوں میرا نبی لباس پہنے تب اعلیٰ نہیں بنتا، پیمند والا لباس پہن کر جبرائیل نیچے رہ جائے، عرشوں پہ جا رہا ہے۔ دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کبھی میرے نبی کی شان میں، نبی کی آن میں، نبی کے مرتبے عظمت کے اندر کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جب میں نے انہیں اپنی عزت و شان کے مطابق انہیں اعزاز عطا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام بھی نیچے کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، خدا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے جبرائیل علیہ السلام کا بھی منہ بند کر دیا، میں نے کہا جبرائیل اگر تجھے بھی ساتھ لے آؤ تو دنیا والوں کو کیسے پتہ لگے گا نور کیا ہوتا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، بشر کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل میں تجھے نیچے کھڑا کروں گا اور آمنہ کی گود میں لوری لینے والے کو اوپر بلاؤں گا، پھر میں اپنے سامنے بٹھا کے کہوں گا مشرق والو تم بھی سن لو، مغرب والو تم بھی سن لو، شمال جنوب والو تم بھی سن لو، عرب عجم والو تم بھی سن لو، آؤ دنیا کہتی تھی یہ یتیم ہے اسے کون سنبھال لے گا، اور لوگوں اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے آسمانوں پر بلا لیا، بے عبدی، میرے عزیزوں براق پہ نہیں آیا، کوئی ہوائی جہاز پہ نہیں
آئے بے عبدی، میں اپنے بندے کو لینے کے لیے آ گیا، بی با عبدی ہی ہاں، میں اپنے بندے کو لینے کے لیے آ گیا تاکہ ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھاؤں گا اور دنیا والوں کو بتاؤں گا میں اعلیٰ، میرا محبوب اعلیٰ، مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے میرا محبوب اعلیٰ۔ میرا محبوب جب دنیا کے اندر جائے گا صدیق اور ابو جہل کا سامنا ہوگا، ابو بکر تیری پگڑی کو دیکھ کے صداقت کے ڈنڈے بجائے گا اور ابو جہل تیری پگڑی کو دیکھ کے سر جھکائے گا۔ میں نے یہ بھی بتانا ہے شان ابو بکر کیا ہے، میں نے یہ بھی بتانا ہے شان ابو جہل کیا ہے۔ بدبخت کے گلے کے اندر لعنت کا ٹاگ ڈالوں گا اور صدیق کے گلے کے اندر صداقت کا ٹاگ ڈالوں گا۔ میرا صدیق تیری طرف انگلی اٹھائے گا، آسمان کے فرشتے بھی کہیں گے عرش والے آمنہ کے لال کا شان اعلیٰ، صدیق بھی کہے گا عرش والے آمنہ کے لال کا شان اعلیٰ۔ میں پوری دنیا کو بتا دوں گا او لوگوں ساری زمین آسمان نیچے رہ گئے، محمد بھی اونچا ہو گیا، محمد کا شان بھی اونچا ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھو، حضور کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جتنا درود شریف پڑھیں گے حضور کا سینہ بڑا کشادہ خوش ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ جنت کے اندر میں اپنا مکان دیکھ لوں، مرنے سے پہلے جنت میں مجھے مکان مل جائے، روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کی عادت بنا لے۔ کون کہہ رہے مکی مدنی کہہ رہے، کون کہہ رہے عائشہ کا گھر والا، فاطمہ کا ابا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سسر، ابو بکر کا داماد کہہ رہے، کون کہہ رہے خدیجہ الکبریٰ کی ڈولی لے جانے والا، حضرت حفصہ ام حبیبہ جویریہ کا گھر والا، کون کہہ رہے حسنین کا نانا کہہ رہے، رقیہ ام کلثوم زینب فاطمہ کا بابا کہہ رہے۔ فرمایا او لوگوں میں کہہ رہا ہوں میری بات پر یقین کرنا، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت کے اندر اپنا محل نہیں دیکھ لے گا۔ ترتیب بنا لے 1000 مرتبہ درود شریف کی، وہ دانے والی تسبیح چلو بڑی ہو، ایک ایٹومیٹک تسبیح چلاتے رہو، زیادہ پڑھو 1000 مرتبہ سے۔ وضو کے ساتھ پڑھیں گے بہت بہتر، بغیر وضو کے بھی ایسا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے حتیم میں لے آئے اور مجھے حتیم، اللہ اکبر، یہاں بھی حضور علیہ السلام ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کے آئے۔ فرمایا او لوگوں شعبان کے مہینے میں، ذی الحج کے مہینے میں یا کوئی بڑا وزیر جائے گا یا کوئی بڑا صدر جائے گا، اسے اعزازی طور پہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کے اندر بلایا جائے گا۔ جنہیں 1200 میٹر کی دوری کی رہائش ملی، 1500 میٹر کی رہائش ملی، حاجی صاحب آپ عمرہ کرنا چاہتے ہو، 4 لاکھ روپے حرم کے قریب رہائش ہے، اجی میں غریب ہوں لیکن میرا دل غریب کوئی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب 1500 میٹر پہ رہائش ہے، آپ جاؤ گے 1.5 لاکھ خرچہ، جی جاؤں گا۔ میرے عزیزو حرم کا دروازہ کھلا، قاری صاحب میں موجود تھے الحمدللہ، ایک مرتبہ حرم کا دروازہ کھلا، جب بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے بڑے بڑے جاتے ہیں، غریب تکتا رہ جاتا ہے، واہ محبوبہ تیری شان اپنے بندوں کے، واہ محبوبہ تیری شان اپنے امتیوں کے لیے کیسی۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہونا، بیت اللہ کی جب تعمیر ہوئی اللہ جل شانہ نے مکے کے سرداروں کافروں سے بیت اللہ کی تعمیر آدھی کروائی، چوتھا حصہ بچا دیا، ایک وہاں 4 دیواری کروا کر چھت کا حصہ ہی ختم فرما دیا۔ یا اللہ کیا پیسے مک گئے، یا اللہ یا پتھر ختم ہو گئے، یا اللہ یا بنانے والوں نے کہا جی دہاڑی دو تب بنائیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، محبوب کے غریب امتیوں کا مجھے خیال آ گیا اور میں نے کہا بڑے بڑے عمرا تو یہاں آ کے نماز پڑھ لیں گے، غریب کہے گا میں بھی بیت اللہ کا دروازہ کھلتا اندر جاتا۔ جاؤ پاکستان کے غریب امتیوں سے کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو، اگر تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی حتیم کی باؤنڈری میں 2 نفل ادا کر لو، تمہیں اندر جانے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کا نبی کہاں میں چھوڑ کے گیا؟ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں پیچھے کیا ہوں؟ ہر جگہ آگے، ہر جگہ نمبر 1 کی پوزیشن پہ۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے میرے عزیزوں، ہم 2 نمبر پوزیشن پر نہیں، 3 نمبر پوزیشن پر نہیں، 100ویں نمبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت پوری دنیا پریشان ہے مسلمانوں سے، ایٹم بم سے نہیں، غوری میزائل سے نہیں، اللہ میں اور ترقیاں عطا فرمائے، سائنس کے اندر ہمارے بچوں کو اللہ اور مہارت عطا فرمائے۔
فوج کے اندر ہمارا جوان نظر آئے، ڈاکٹری کے شعبے میں ہمارا جوان نظر آئے، وکالت اور جج کے شعبے کے اندر مخلوق خدا کے فیصلے کرنے میں ہمارا جوان نظر آئے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو یہ اس سال امتحان ہو رہا ہے، سنا پھر اسکول بند ہو رہے ہیں، الہ العالمین اس پریشانی کو ٹال دے اور ہمارے بچوں کا مستقبل خاک ہونے سے بچا، اچھے نمبروں میں ہمارے بچوں کو پاس فرما دے۔ اللہ ہمارے افواج پاکستان کے، ہماری انتظامیہ کے حوصلے، جو اس ملک کے جو بھی خیر خواہ خواہ اقتدار کی کرسی پر یا زمین پر، اللہ جو اس ملک اور ملک والوں کا خیر خواہ، اللہ اسے عزتوں کے تاج پہنا دے۔